السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق بیان فرمایا کہ کیسے مٹی سے ان کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح پھونکی گئی، اس کے بعد اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے جہاں انہیں ہر طرح کی سہولیات اور آسائشات دستیاب تھیں، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک خاص طرح کے پودے کا پھل کھا لیا تو انہیں سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے جن سے باقی انسانی نسل آگے بڑھی، لہٰذا آپ کو انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور تمام انبیاء کرام بھی اپنی قوموں کو یہی بتاتے رہے کہ انسان کا اصلی مقام یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے جہاں سے وہ آیا ہے اور اسے وہیں واپس لوٹ کر جانا ہے، اور دنیا میں انسان کو صرف اس کے آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے اچھے اعمال کی بنا پر اسے جنت اور برے اعمال کی وجہ سے جہنم کی سزا دی جا سکے یا اس میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے۔ لیکن انسان نے دنیا میں آ کر تمام اسلامی تعلیمات اور حکم خدا بندی کو پس پش ڈال دیا اور بھٹک کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجائے سائنس پر زیادہ یقین کرنے لگا، اور سائنس تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی یقین نہیں رکھتی بلکہ اس دنیا و کائنات کو اور حتیٰ کہ خود ہم انسانوں کی تخلیق کو محض ایک اتفاق قرار دیتی ہے۔ دنیا و کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی نشانیاں موجود ہیں جنہیں سائنس کے اندر تجربات کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور آج کی جدید ترقی یافتہ سائنس ہر وہ تجربات کر کے قرآن کریم کی باتوں کو سچ ثابت کر رہی ہے جو لفظ بلفظ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور اس وقت ان کے سچ ہونے کے بارے میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں تھے۔ لیکن آج انسانی ٹیکنالوجی تجربات کے ذریعے اس کا انالیسس کرنے کے قابل ہو چکی ہے۔ انسان اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ہمیشہ سے یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ دنیا میں کیسے آیا، اس کی موجودگی کے ثبوت کیا ہیں، مرنے کے بعد وہ آخر کہاں چلا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ آخر وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ لہٰذا اس نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس کے بارے میں مختلف نظریات بنا لیے کہ آج سے تقریباً 4 بلین سال پہلے سمندر میں موجود ایک سیل والے بیکٹیریا سے کمپلیکس لائف سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد ارتقاء کا مرحلہ شروع ہوا، یعنی جو جاندار بدلتے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے میں کامیاب رہے وہ زندہ رہے یعنی سروائیو کر گئے، اور جو جاندار ماحول کے مطابق خود کو نہ ڈھال سکے وہ ختم ہو گئے۔ مزید یہ کہ انسان بھی ارتقاء کا مرحلہ طے کرتے ہوئے بندر بنا اور پھر اپنی موجودہ انسانی شکل میں پہنچا، جو کہ چارلس ڈارون کی ایک بہت ہی مشہور تھیوری آف ایوولوشن یعنی ارتقاء کا نظریہ ہے۔ لیکن ان تمام سائنسی مفروضات کی حقیقت آخر ہے کیا؟ اگر ہم 4 بلین سال پہلے سمندر میں موجود ایک سیل والے بیکٹیریا کی بات کریں جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ اس سے زمین پر موجود باقی جاندار بنے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے دونوں کو جدا کیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس آیت مبارکہ میں زمین پر موجود تمام جانداروں کی پانی سے تخلیق کو قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، جسے 1400 سال بعد سائنس آج بالکل صحیح تسلیم کرتی ہے، مگر سائنسی نظریہ آج تک انسانوں کے بارے میں بھی رکھتی تھی، یعنی کہ انسان ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا اپنی موجودہ شکل تک پہنچا، یعنی زمین پر موجود جانور بندر سے ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے بندر سے انسان اپنی موجودہ شکل کے اندر پہنچا، جسے قرآن کریم نے واضح طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق بیان فرما کر بالکل رد کر دیا، یعنی بتایا کہ انسان کو تخلیق کر کے زمین پر اتارا گیا ہے، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے اور سائنسدانوں کو قائل کروانے کے لیے کوئی ٹھوس دلائل موجود نہیں تھے۔ لیکن پھر اچانک ایک غیر مسلم ایکولوجسٹ ایل سلور نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انسانوں کی زمین پر موجودگی سے متعلق ایسے تہلکہ خیز انکشافات کیے جس نے انسانوں کے لیے ارتقاء کے نظریے کو نہ صرف جھوٹا ثابت کر دکھایا بلکہ قرآن کریم کے قول کو لفظ بلفظ سچ ثابت کر دکھایا۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر ایل سلور ایک غیر مسلم مصنف اور ایکولوجسٹ ہے جس نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں یہ انکشافات کیے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ انسان اس سیارے یعنی زمین کا اصل رہائشی ہے ہی نہیں، یہ اس کا اصل گھر نہیں ہے بلکہ یہ کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور اسے کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اپنی اصل جگہ سے زمین پر سزا کے طور پر بھیج دیا گیا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ایل سلور کے دعووں کو نہ تو اب تک کسی سائنٹسٹ نے چیلنج کیا اور نہ ہی اس کی مخالفت میں کوئی ٹھوس دلائل دے پایا ہے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان جہاں اپنی اصلی دنیا میں موجود تھا اسے وہیں تخلیق کیا گیا، وہاں وہ آرام و سکون کی زندگی گزارتا تھا، اسے ہر طرح کی سہولیات اور آسائشات دستیاب تھی،
اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، بلکہ کھانا اسے جہاں چاہے خود بخود مل جاتا تھا۔ یہ بہت لاڈلی مخلوق تھی۔ جہاں یہ رہتا تھا وہاں نہ سردی تھی اور نہ گرمی، بلکہ ہر وقت بہار کے جیسا موسم رہتا تھا۔ وہاں سورج جیسے ستارے کی گرم اور خطرناک شعاعیں بھی اسے نقصان پہنچانے کے لیے موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر اچانک اس مخلوق سے کوئی غلطی ہوئی، جس کی سزا میں اسے اس عیش پرف زندگی سے نکال کر سزا کے طور پر ہماری اس موجودہ زمین پر بھیج دیا گیا، کیونکہ ممکن ہے کہ زمین اس وقت ایک جیل کی مانند تھی جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں کچھ خشکی موجود ہو اور وہ ہر طرف پانی سے گھرا ہو، اس مخلوق کے لیے تو ایک جیل ہی تھی۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا مزید کہنا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس سیارے سے نکالنے والی ہستی بہت ہی زیادہ طاقتور تھی، جس کے پاس پوری کائنات کا کنٹرول موجود تھا، اور وہ نہ صرف اس مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی تھی بلکہ اسے سزا کے طور پر کہیں بھی بھیجنے پر قادر تھی۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنے ذاتی مشاہدات اور ان کے نتائج حاصل کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے۔ ان کی کتاب کے اندر اپنے دعووں سے متعلق دلائل کا ایک بہت بڑا انبار موجود ہے، جس سے انکار کرنا کسی بھی صاحب عقل شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان دلائل میں سے چند اہم ترین یہ ہیں۔ نمبر 1، ہم جانتے ہیں کہ زمین پر گریوٹی یا کشش ثقل کی فورس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم انسانوں کو چلنے پھرنے، وزن اٹھانے اور محنت کرنے میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن جہاں سے انسان آیا ہے وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی یا شاید تھی ہی نہیں، لہٰذا وہاں وہ بنا تھکاوٹ اور کمر درد کی شکایت کے ہر کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت بھی بہت لمبی تھی، لیکن جب وہ زمین پر آیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گریوٹی کی وجہ سے اس کی ہائٹ بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ نمبر 2، صرف انسان کو ہی سزا کے طور پر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان زیادہ دیر تک دھوپ جیسی نعمت میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اور کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگتے ہیں یا وہ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین پر موجود جانوروں کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جانور نہ تو دھوپ سے انسانوں کی طرح متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرح بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انسان اپنے تمام قریبی رشتہ داروں، گھر والوں اور دنیا بھر کی نعمتوں اور آسائشوں کے باوجود بھی اکثر بلا وجہ ایسے اداسی محسوس کرتا ہے جیسے ایک پردیس میں رہنے والے شخص پر طاری ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کا اصلی گھر ہے ہی نہیں، جو کہ حقیقت ہے، کیونکہ انسان کا اصلی گھر صرف اور صرف آخرت میں ہی ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ نمبر 4، زمین پر موجود تمام جانوروں کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اور پھر اسے کھانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی جتنا کہ انسان کو۔ انسان پہلے خوراک حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر اسے کھانے کے لیے اسے خوب پکا کر اسے تیار کرتا ہے تاکہ اس کا معدہ اور اس کا جسم اس کھانے کو قبول کرے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں اسے یہ تمام سہولیات مفت میں دستیاب تھی۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو وہ شکار کرنے کے بعد اسے ڈائریکٹ ہی کھا جاتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ انسان صرف اکیلا ہی 2 پاؤں پر چلنے والی سمجھدار مخلوق ہے، جو کہ اس کے ایلین ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 5، انسان کو سونے کے لیے بہت ہی نرم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں یہ رہا کرتا تھا وہاں یہ نرم بستر پر سونے کا عادی تھا۔ لیکن جانوروں کو تو جو بھی اور جیسی بھی جگہ دستیاب ہو وہ وہیں سو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے، وہ ہر وقت نرم بستر کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ نمبر 6، کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ انسان اس دنیا پر ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کی باقی اس دنیا پر موجود جانوروں کی طرح مختلف قسمیں نہیں ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ نمبر 7، انسان میں جتنے دائمی اور جان لیوا مرض پائے جاتے ہیں، یعنی جتنی جان لیوا بیماریاں انسانوں کے اندر ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 8، انسان بدلتے موسم کے ساتھ اپنے جسم کو ریگولیٹ یا موسم کا عادی نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا اور سردیوں میں ہیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جانوروں کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ماحول کے اندر اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ انسان موسمی بدلاؤ کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے، یعنی کہ انسان کا ڈی این اے اور جینز زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں سے مختلف ہے۔ نمبر 9، اس سیارے پر موجود تمام مخلوقات سوائے انسان کے 3rd کلاس زندگی گزارنے کی عادی ہیں اور عقل سے بھی محروم ہیں۔ یہ تمام مخلوقات خونخوار ہیں، لہٰذا وہ انسان جو اپنی اصلی زندگی کے اندر انتہائی امن پسند اور معصوم تھا، ان جانوروں کو دیکھ کر انہی کے جیسی عادات کا مالک ہو گیا ہے، کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں یہ بہت زیادہ معصوم تھا، جبکہ زمین پر موجود مخلوقات بہت خونخوار تھیں۔
ڈاکٹر ایلس کا مزید کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے زمین پر آئے کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی بھی زمین کو اپنے اصلی مقام کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے ہزار کوششیں کر رہا ہے، کبھی موبائل فون، کبھی گاڑیوں کی صورت میں، کبھی محل نما گھر وغیرہ کی صورت میں، اور کبھی آرام دہ بستر کی صورت میں۔ اگر انسان کئی ملین سال پہلے زمین پر آ گیا تھا، جیسا کہ سائنس بیان کرتی ہے، تو انسانی دماغ کو آج کی جدید ٹیکنالوجی کے جتنا ایڈوانس ہونے میں اتنا زیادہ وقت نہ لگتا، اور ہم لاکھوں سال پہلے یہ سب کچھ جدید ایجادات کر چکے ہوتے جو ہم انسانوں نے آج کیے ہیں۔ یہ تمام حقائق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جنت سے نکالے جانے کے واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس کی بیان کردہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آج انسانوں کی سوچ کی سمت آخرکار درست ہو رہی ہے، اور آج وہ ہر ایک ایسی بات کی تصدیق کر رہی ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا، یعنی کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسانوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے آنا ہے اور پھر اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جہاں اسے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ملے گا، اور انسان ہمیشہ وہیں رہے گا جہاں سے وہ آیا تھا۔